أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه، پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ لوگو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ، چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا. فی جنت عالیہ، اس اونچی جنت میں. قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا. خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائی 70 ہاتھ کے برابر ہو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، لہٰذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ اس کو کوئی
کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے، لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 تا 37 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ حاقہ کے آغاز میں جو ہے وہ آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر رسولوں کی قوموں کا تذکرہ ہے جن پر رسولوں کے انکار کی پاداش میں عذاب نازل ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نفخہ ثانیہ ہے، یعنی جب مرنے کے بعد لوگ جی اٹھیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی کے ذیل میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ قیامت میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک اصحاب الشمال ہے۔ پھر اصحاب الیمین کی بھی بہت سی اس کی کیٹیگریز ہیں، لیکن سورہ واقعہ سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک سابقون ہے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہم ایک اچھی فعال کے طور پر دنیا میں بھی جو بھلے کام کریں، نیک کام کریں، پاکیزہ کام کریں، اس میں داہنا ہاتھ استعمال کریں، تاکہ ایک علامتی طور پر یہ یاد دہانی ہمیں رہے کہ ہمیں آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یا جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شخص یہ کہے گا کہ آؤ آؤ لوگوں، میرا اعمال نامہ پڑھو۔ یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اسکولز میں کہ اگر کوئی طالب علم جو ہے وہ امتیازی نمبروں سے پاس ہو یا اس کی اچھی پوزیشن ہو تو وہ دکھاتا ہے اپنے ساتھیوں کو اپنا اعمال نامہ، بہانے بہانے سے ان کو پڑھواتا ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ بھی جیسے ایک ناز کے ساتھ کہیں گے کہ آؤ لوگوں پڑھو میرا اعمال نامہ۔ اور یہ جو جس اچھے حساب سے میں دوچار ہوا ہوں اس کا سبب یہی ہے کہ میں یہ گمان رکھتا تھا، میں یہ گمان غالب رکھتا تھا۔ اور قرآن مجید جب آخرت کے حوالے سے ظن کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب جیسے یقین ہوتا ہے، کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دوچار ہونا ہے اور مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور کہا کہ پھر یہ لوگ جو ہیں وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، من چاہی زندگی میں۔ پھر اس کی کچھ نعمتیں جنت کی بیان ہوئی ہیں کہ جس کے باغ جو ہیں وہ اونچے ہوں گے اور جن کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ یعنی باغ اونچے مقام پر ہونا یہ بجائے خود ایک فضیلت ہے، اور پھر ان باغوں کے درختوں کا اونچا ہونا، یہ گویا جتنا درخت اونچا ہوتا تھا اتنا ہی اس کا پھل جو ہے وہ بڑھیا اور اعلیٰ ہوتا تھا۔ لیکن جب درخت اگر اونچا ہو تو پھر وہ رسائی میں نہیں ہوتا، اس کے پھل تک پہنچنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ قطوفھا دانیہ، اس کے پھل جو ہیں وہ جھک پڑ رہے ہوں گے اور بالکل جیسے رسائی میں ہوں گے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو رشتہ پچھتا، مزے کرو، کس وجہ سے؟ جو تم دن گزار آئے ہو اور جو کچھ تم نے اعمال کیے تھے اپنے گزرے ہوئے دنوں میں، جو اللہ کی بندگی کی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتے رہے۔ اس کو سورہ نازیات میں فرمایا نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو روک کے رکھا خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو کہا کہ وہ پھر مزے کر رہے ہوں گے جو اعمال انہوں نے کیے، جو محنتیں انہوں نے کی دنیا میں، اس کے اجر کے طور پر۔ اور اس کے برعکس جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو گویا اصحاب الشمال ہوں گے، نامراد لوگ ہوں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، یعنی مجھے میرا کوئی حساب نہ ہوتا
اور اس سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا نا کہ وہ شخص یہ توقع کریں گے کہ کاش جو ہے وہ موت نے میرا جو ہے وہ معاملہ چکا دیا ہوتا اور میں موت میرا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتی۔ وہ کہتے کہ کاش یہ اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا اور مجھے یہ خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، اور جو میں نے اب جو کچھ دیکھ رہا ہوں میں اعمال نامے میں وہ بہت شرمناک ہے، وہ بہت گھناؤنا ہے۔ کاش جو ہے مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، میرا کیا حساب ہونا ہے۔ اور وہ اعمال نامہ ایسا ہے جس کے سورہ کہف میں جس کے بارے میں فرمایا نا کہ مالی حاضل کتاب، کیسا ہے یہ نوشتہ، کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہیں چھوڑی کوئی چیز نہ چھوٹی نہ بڑی مگر اس کا احاطہ کر لیا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو وہ کہے گا کہ اے کاش جو میری موت مجھے آئی تھی وہ میرا معاملہ چکا دیتی، میرا کام تمام کر دیتی۔ پھر وہ حسرت کرے گا کہ جو میرا مال تھا وہ میرے کچھ کام نہ آیا، اور میرا اقتدار اور میری طاقت اور میرا زور مجھ سے جاتا رہا۔ دنیا میں عام طور پہ جو رسولوں کے مخاطبین ہوتے تھے ان میں جو ملا تھے، جو مترفین تھے، جو ائمۃ الکفر تھے، وہ انہی دو بنیادوں پر پیغمبروں کے خلاف اکڑتے تھے اور اللہ کی کتابوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ایک تو ان کو زعم یہ تھا کہ ہمارے پاس مال بہت ہے اور جو مال ہمیں ملا ہے وہ ہمارا کوئی استحقاق ہے، اور اگر آخرت ہوگی بھی تو وہاں پر بھی ہمیں یہی مال ملے گا، ہم پر یہ عنایت ہوگی۔ اور دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا جتھا بڑا ہے، ہماری چوپال بڑی ہے، ہماری فوج بڑی ہے، ہماری طاقت زیادہ ہے۔ تو کہا کہ یہ دونوں چیزیں ان سے رخصت ہو جائیں گی، اور وہ قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کے نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے سامنے ایک سلامتی والا صحیح سالم دل لے کر پہنچ گیا۔ وہ کہے گا کہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا نا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے دے گا یا اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تو کہا کہ نہ مال میرے کچھ کام آیا، نہ میری طاقت اور میرا زور اور میری سلطنت میرے کام آئی۔ پھر اس کو کہا جائے گا، اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کو باندھ دو، اور پھر اس کے گلے میں توق ڈال دو، اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو، اور پھر اسے ایسی زنجیر سے باندھ دو جس کی پیمائی 70 ہاتھ کے برابر ہے۔ اور یہ سب برا انجام اس کے ساتھ کیوں ہوگا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظیم اور اونچے مرتبے والا جو اللہ ہے، جو رب ہے، ان پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اس طرح سورہ معاون میں ہے ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس میں بھی یہ ناکام تھا، اور بندوں کے ساتھ تعلق اس میں بھی یہ کوتاہی کا شکار تھا۔ امام راضی علیہ رحمٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دین کے جو تمام احکامات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، اللہ کے حکم یا اللہ کے امر کی تعظیم کرنا، اللہ کے آگے جھک کے رہنا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔ تو ان دونوں ہی آزمائشوں میں وہ ناکام ہوا، نہ اللہ پر ایمان لایا، نہ اس کی بندگی کی، اور نہ ہی جو مسکین ہے اس کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی۔ تو فرمایا کہ پھر آج کے دن اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، اور آج اس کے لیے کھانے میں سوائے زخموں کے دھون کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ جو غذا ہے وہ نہیں ملے گی مگر انہی لوگوں کو جو خطا کار ہیں، جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے مقابل میں سرکشی اور تمرد کا رویہ اختیار کیا۔ پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ لوگوں یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے،
کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام، دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں، العمل الصالح فیہن، کہ جن میں نیک عمل کرنا، احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو، من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں سے بڑھ کر۔ دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہوں ان 10 دنوں سے بڑھ کر، اور 10 دنوں سے مراد جو ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فجر کی ابتدا میں ہے نا کہ والفجر ولیال عشر، اس کے بارے میں بھی ایک رائے ہے کہ یہ جو خاص طور پہ 10 راتوں کا تذکرہ ہے یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اور دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی، یعنی قتال فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے کیے ہوئے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا کہ ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اور دنوں میں کیا ہوا ان 10 دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہوگا، الا، ایک صورت ہے، رجل خرج بنفسه ومالہ، کہ کوئی شخص اپنا جان و مال لے کے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور اس میں سے کچھ بھی لے کر نہ لوٹے، یعنی مال بھی اس کا جاتا رہے، اس کا گھوڑا بھی کام آ جائے اور وہ خود بھی اللہ کے راستے میں کام آ جائے، یعنی مقتول فی سبیل اللہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اور دنوں میں کیا ہوا یہ عمل کہ انسان اپنی جان دے دے اللہ کی راہ میں، یہ عمل تو ظاہر ہے کہ ایسا عمل ہے کہ وہ سب سے اونچا عمل ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی اعمال انسان اور دنوں میں کرے گا وہ ان 10 دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن ان کی فضیلت کے بہت سے اسباب ہیں۔ تو ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی زیادہ نیکیاں اور اتنے زیادہ جو تعبدی امور ہیں وہ کہیں اور جمع نہیں ہوتے، یعنی جو نماز ہے وہ تو سال میں ہر وقت ہو سکتی ہے اور ہر دن ہو سکتی ہے چند ممنوعہ اوقات کو چھوڑ کے، روزہ پورے سال میں رکھا جا سکتا ہے چند دنوں کو چھوڑ کے، عید کے ایام کو چھوڑ کے، لیکن یہ جو حج کا معاملہ ہے، حج جو ہے وہ انہی دنوں میں ہوتا ہے، 8 اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر 9 اور 10 اس میں آتی ہے۔ پھر اسی میں جو ہے وہ جو 9 تاریخ ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی، انسانوں کی گردنیں جتنی کثیر تعداد میں اس دن
جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن نہیں کرتے۔ اور اس دن کے روزے کے بارے میں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صوم یوم عرفہ ہے، عرفات کے دن کا روزہ ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے، یہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ بنے گا۔ لیکن یہ روزہ جو ہے یہ غیر حجاج کے لیے ہے، یعنی جو لوگ حج نہیں کر رہے ان کے لیے جو یوم عرفہ ہے 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کی غیر معمولی فضیلت ہے۔ پھر انہی دنوں میں جو ہے وہ 10 ذوالحجہ ہے، یوم النحر ہے، وہ بھی بہت فضیلت والا دن ہے، اس میں جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو دن ہے ان میں جو بھی نیک اعمال ہیں انسان اس میں کثرت کرے تو گویا اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جہاں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ غیر معمولی فضیلت رکھتے ہیں اللہ کے ہاں، تو پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، پھر ان دنوں میں کثرت سے تحلیل کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، اور تکبیر کہو، اللہ کی کبریائی کے صیغے وہ کرو ادا، اور تحمید کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرو۔ تو یہ 10 دن ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اس میں ایک جو مستحب عمل ہے وہ بھی ایک حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، تو جب وہ ہلال دیکھ لے ذوالحجہ کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ قربانی تک جو ہے وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ ترچوائے۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن بعض ایک پسندیدہ عمل ہے، اور ایک طرح سے گویا حجاج کے ساتھ ایک طرح کی خیر سگالی ہے کہ احرام کی حالت میں جو ان پہ اور بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، ان میں 2 پابندیاں یہ بھی ہیں کہ وہ بال نہیں کٹوا سکتے اور ناخن بھی نہیں ترچوا سکتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کو بہتر طور پہ برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔